تو اب رونا اس بات کا جماعت اسلامی اس کا جواب دے. حافظ نعیم الرحمن صاحب اس کا جواب دیجئے کہ آپ کا معاہدہ ہو گیا تھا, آپ نے سب کچھ پیپلز پارٹی سے منوا لیا تھا اور خوشی کے شادیانے بجائے تھے, 29ویں دن آپ اسمبلی سے اڑ گئے تھے, تو اب یہ ٹھنڈے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر میڈیا کے آگے یہ تماشے بازی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب دیں, اور آپ کا وہ معاہدہ کہاں ہے اسے منظر عام دلائیں. یقیناً جواب دیں, اور آپ کا وہ معاہدہ کہاں ہے اسے منظر عام دلائیں. یقیناً کراچی مشکل ترین جغرافیائی حالات میں ہے جس کو ایم کیو نے ہی سنبھالا ہے, اور ایم کیو نے نہیں سنبھالا بلکہ اس نظام نے سنبھالا ہے جو 2001 سے 2008 تک جنرل مشرف صاحب کے شکریہ کے ساتھ اس شہر میں مقامی حکومتوں کا تھا, جس میں نہ صرف مالی خود مختاری تھی, سیاسی فیصلے کرنے کی آزادی تھی, اور ہمارے پاس وسائل کے اختیارات بھی تھے. تو سیاسی, مالی, انتظامی تمام خود مختاری اختیارات اس نظام میں تھے. تو 2001 سے 2008 میں بھی بارشیں ہوئی ہیں, لیکن اس شہر کا پانی چند گھنٹوں کے اندر, زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کے اندر وہ سڑکوں سے اچھے نکاسی آب اور صفائی کی وجہ سے اس شہر کو صاف کر دیا گیا تھا. اس شہر میں سڑکیں دھلا کرتی تھی, اس شہر میں جگہ جگہ آپ کو مشینیں نظر آتی تھیں, پانی کے پمپ کچی آبادیوں سے ڈی واٹرنگ کیا کرتے تھے, کنڈی مینز آپ کو ہر یوسی میں اویلیبل ہوا کرتے تھے. آپ کے ہاں اس زمانے میں اوپن مین ہولز آپ کو نہیں ملتے تھے, وہ تو خیر 2018 کے بعد ڈھکن چور آ گئے تو گٹر کے ڈھکنے بھی چورانے لگے. تو سب کچھ اس شہر میں ایک اچھا نظام چل رہا تھا, وہ نظام چلتا رہے گا تو یہ شہر مزید ترقی کرتا. اور آج جو 5واں بدترین شہر قرار دیا گیا ہے, اس وقت یہ چھٹا تعمیری شہر, اس کی جو بین الاقوامی رینکنگ تھی اس میں 6 نمبر کا تعمیری شہر تھا, اور بدقسمتی کے بعد 5واں بدترین شہر ہے جہاں زندگی دشوار ہے. اور میں نے ابھی مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی, اور جتنا مطمئن چہرہ ان کا میں نے دیکھا, اور جتنے سکون اور تسلی سے انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو بارشوں کے بعد ہمارے چہرے پہ تو ویسے ہی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں, لیکن ان کی پرسکون پریس کانفرنس دیکھ کے ہم اور زیادہ سکتے میں آ گئے کہ آخرکار وہ جس قسم کی گفتگو فرما رہے تھے اس نے میں حیران کر دیا, پریشان کر دیا کہ اتنا اطمینان ان کے چہرے پہ, اور جو انہوں نے کارکردگی بتائی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. این کیو کا یہ مطالبہ تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ کراچی کو حصے بکرے کر کے اس کے نظام کو تباہ کر دیا گیا, اور ظاہر ہے جو اکثریتی جماعت ہے جمہوریت میں وہ اپنے فیصلے کرتی ہے, چاہے وہ آمرانہ فیصلے کیوں نہ ہو. ہم تو شروع دن سے طاقتور میٹروپولیٹن گورنمنٹ کے حامی ہیں, لیکن اب کیونکہ ضلع بھی بن گئے ہیں, اب ٹاؤن بھی بننے جا رہے ہیں, اور جتنا زیادہ کراچی کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اس کے اختیارات نیچے نہیں جا رہے, بلکہ وہ جغرافیائی طور پہ تقسیم ہو کر مسائل اور بڑھ رہے ہیں. اسی بات کا تو معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے. معاہدہ کس لیے کیا ہے؟ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھوڑی کی ہے لوکل گورنمنٹ نے, اس شہر کو نظام دینے کا معاہدہ کیا. یہی تو بات پی ایم ایل این سے کہی ہے, یہی تو بات پوری پاکستان کی قومی قیادت سے کہی ہے. اب لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ ہم نے معاہدہ کراچی کے لیے کیوں کیا ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, یا اور 2-4 جماعتیں ہوں. بھائی آپ سے ہو نہیں رہا نا کچھ, آپ کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ویژن ہے, تبھی تو ہم نے لکھت میں لے کر آئے اور معاہدہ کیا ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے معاہدے میں
ہم نے پیپلز پارٹی کو کوئی چھوٹ دے دی ہے، کوئی ریلیف دے دیا ہے، تو 3.5 سال پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے نا، تو کراچی میں کیا کوئی ایک ڈی واٹرنگ کا پمپ خرید کے ہمیں کسی نے دیا؟ کیا K4 شروع ہو گیا؟ بدنصیبی یہ کہ ان کے ہر اس جماعت کو آزماتی ہے جس کا وزیر اعظم آتا ہے، اور اس کے بعد کراچی کے لوگوں کو ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے، مجبوری ہماری، کہ بھائی یہ کراچی شہر پڑھے لکھے باشعور آزاد شہریوں کا شہر ہے، جہاں پر کسی کی راجدھانی نہیں ہے، کوئی وڈیرا یا قابض نہیں ہو سکتا، کوئی جاگیردار نہیں ہے، کسی کی فصلیں نہیں ہیں، کسی کی شوگر مل رائس مل نہیں ہے، یہاں کے لوگ غلام نہیں ہیں۔ تو جس شہر کے لوگ باشعور اور آزاد ہیں انہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ پھر مراد علی شاہ صاحب نے لندن کی مثال دی اور کہا لندن میں تو بارش ہوتی ہے، لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب خود بھی لندن جاتے ہیں، لندن سے پڑھے ہوئے بھی ہیں شاید، یا امریکہ سے۔ تو میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ لندن میں کوئی 21 ملٹیپل ایجنسیز نہیں ہیں۔ کراچی کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں پر ملٹری لینڈ بھی ہے، یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کی لینڈ بھی ہے، یہاں پر صوبائی حکومت کی لینڈ بھی ہے، یہاں پر لوکل گورنمنٹ کی لینڈ بھی ہے، انڈیپینڈنٹ باڈیز کارپوریٹس ان کی لینڈ بھی ہے۔ کسی شہر میں ہوتا ہے کہ KPT، پورٹ قاسم، کلفٹن کنٹونمنٹ، ملیر کنٹونمنٹ، پھر فیصل کنٹونمنٹ، پھر DHA، پھر KMC، پھر DMC ساؤتھ، ملیر، ایسٹ، ویسٹ، کماڑی، اور اس کے بعد کاؤنسل، اور سب مادر پہ درد آتے ہیں، کسی کا کوئی باس ہی نہیں ہے۔ یہ جو میئر کے خواب دیکھ رہے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، ہمیں تو نظام چاہیے نا، ہم تو نظام کی بات کر رہے ہیں، میئر کی بات نہیں کر رہے۔ جب اس شہر کا نظام آئے گا تو وہ نظام کام کرے گا۔ KMC کا میئر DMC ساؤتھ کا باس تھوڑی ہے، KPT پورٹ قاسم اس کے اندر تھوڑی آتا ہے، یا DHA ملیر کینٹ فیصل کنٹونمنٹ اس کے اندر تھوڑی آتا ہے۔ یہ شہر عجیب بنانا ریپبلک ہے، مشکل ترین ڈائنامکس سے جس کے لیے MKM لڑ رہی ہے، شہر کے نظام کے لیے لڑ رہی ہے۔ تو لندن کی مثال دیں، اس کو لندن جیسا تو کریں، لندن کی مثال ضرور دیں، لندن کے میئر جیسے اختیارات بھی دیں، 1 ونڈو آپریشن ہو، 1122 سروس کے اوپر رسپونڈ آتا ہو، 5 بریگیڈ میئر کے پاس ہوں۔ بڑی بڑی سیوریج لائنیں کھولنے کے لیے واٹر بورڈ کو فون کرنا پڑتا ہے، کچرا اٹھانے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو فون کرنا پڑتا ہے۔ کیا عام آدمی کو یہ بات پتا ہے کہ واٹر بورڈ کے ایمرجنسی نمبر کیا ہے؟ کیا عام شہری کو پتا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کون سا ہیلپ لائن نمبر ہے؟ یہ سیاسی دماغوں کا تو کام نہیں ہے، یہ تو شہری کو پتا ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹری آتی تھی پہلے کسی زمانے میں، لکھا ہوتا تھا یہ ایمبولینس کے نمبر ہیں، پولیس کے نمبر ہیں، فلانا نمبر ہے، یہ جو نمبر ہے، یہ اسپتالوں کے نمبر ہیں۔ آپ کے نمبر تو ایسے آنے چاہیے اداروں کے۔ علاقے کے لوگ پریشان ہیں، کچرا اٹھانے والے ادارہ کون سا ہے؟ وہ اپنے MP کو ڈھونڈتے ہیں، MNA کو ڈھونڈتے ہیں، MKM کو ڈھونڈتے ہیں، پھر MKM ان اداروں سے بات کرتی ہے، اور ان میں اگر کوئی خوش قسمتی یا بد قسمتی جو غیر مقامی اگر لگا ہوا ہے یہاں، تو وہ ویسے ہی کہتا ہے ٹھنڈ کر آگے وہ بیٹھا ہوتا ہے فون بند کر کے مغرب کے بعد۔ تو اس شہر میں جس طرح شہر ہے اسی طرح یہاں پر ادارے بھی تقسیم ہیں۔ اور ان سب اداروں کا اگر کوئی باس ہے تو پھر وہ چیف منسٹر ہے، لیکن اس کے اندر بھی کینٹ کے ادارے نہیں آتے، ملیر کینٹ اس کے اندر نہیں آتا، فیصل کنٹونمنٹ، یہ 13 ایسے بورڈ ہیں جو چیف منسٹر کے بھی اندر نہیں آتے۔ اس موجودہ بارش میں کراچی کا جو سب سے مہنگا علاقہ ہے اس کا حال نہیں کراچی سے برا ہے۔ ڈیفنس کا حال اس بارش میں سب سے زیادہ برا ہے، جس کی اتھارٹی جو ہے بڑی آرگنائز ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، برا حال ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھ کے پریشانی ہوئی کہ جو امیر ترین مہنگے ترین علاقے ہیں جہاں زندگی کی ساری سہولیات موجود ہیں اور لوگ مالی طور پہ بہت امیر ہیں،
جو بجلی بھی خرید سکتے ہیں، پانی بھی خرید سکتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ ڈیفنس اتنا ڈوب گیا کہ ڈیفنس والے پوچھ رہے کہ بحیرہ عرب پیچھے یا بحیرہ عرب آگے؟ انہیں یہی نہیں پتا چل رہا اپنے گھر کے آگے بحیرہ عرب ہے یا پیچھے، اتنا پانی اور ابھی تک نہیں نکلا۔ تو اس شہر کے سارے مسائل چیف منسٹر صاحب کو بھی پتا ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے، اور ایم کیو بھی بتاتی رہتی ہے پریس کانفرنس کا مقصد آج بھی یہی کہ مسائل بتائیں پھر اس کا حل بھی بتائیں۔ تو ذمہ داری اس شہر کی مکمل طور پر ان پر عائد ہوتی ہے جن کے پاس مالی انتظامی اختیار ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے اور وزیر اعظم پاکستان ہے۔ سیاسی طور پہ ملبہ ان کے پر ڈال دیں۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارا ساتھ چھوڑا کبھی بارش ہو گئی، بھائی آپ کے ساتھ ہوتے تو کیا آپ پانی پی لیں گے گٹر کا پورا کراچی کا؟ صدر مملکت بیٹھے نا، صدر مملکت پاکستان تحریک انصاف کراچی کے ہیں، کبھی آپ نے ان کا بیان دیکھا کراچی کی تباہ باریوں میں وہ اس پانی کے اندر اور وہ چائنا کی کشتی لے کے گھومتے تھے نا چپو چلاتے ہوئے، 4-4 انچ پانی میں چپو چلایا صدر مملکت نے۔ تو پی ٹی آئی کو درد ہے، بالکل ہوگا درد، سولی جلوائی گئی ہے، کچھ تو آپ نمک حلال کریں گے، لیکن صدر پاکستان کیوں خاموش ہے پچھلے 4 سال سے؟ نہ ہیٹ اسٹروک پہ بیان آتا ہے آپ کا، نہ بارشوں میں بیان آتا ہے آپ کا۔ آپ کے پاس اتنا فنڈنگ ہے 4-5 پمی ہمیں کراچی شہر کو آپ اپنی صدارت سے گفٹ کر دیں، ڈونیٹ کر دیں۔ خان صاحب سے بھی گزارش کروں گا، کروڑوں روپے کے جلد سے کر رہے بھائی 2 پمپ دے دیں کراچی میں اپنے ایم این ایز کو، تاکہ وہ پانی تو نکالیں گے آ کر۔ مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، ڈگڈگی بجانا سب جانتے ہیں کراچی میں آ کر، اور ہم یہاں رہتے ہیں، ہم نے جینا یہاں ہے، مرنا یہاں ہے، ہماری قبریں یہاں ہیں، تو ہم سے زیادہ درد کس سے ہوگا بھائی؟ نہ پشاور والے کو ہوگا، نہ کسی ڈھکن چور کو ہوگا، نہ لڑکانہ والے کو ہوگا۔ جو درد ہمارا ہے، جو عوام کا درد ہے اور عوام کی جو امیدیں وہ ایم کیو سے، تبھی ایم کیو میڈیا پر آ کے بار بار اپنے اس غم و غصے کا احتجاج بھی کرتی ہے۔ بارشوں سے پہلے ریڈ ایمرجنسی فنڈ ریلیز ہوتے ہیں، نالوں کی صفائی کا چیف منسٹر آرڈر دیتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے سی ایم صاحب کہ ہم نے 800 ملین نالوں پہ خرچ کر دیے۔ سی ایم صاحب اس میں تو آپ ماہر ہیں، ماشاءاللہ صوبائی حکومت خرچ کرنے تو ماہر ہے، آپ کو ہم ہیرے کی کان اور سونے کی کان بھی دے دیں گے، آپ خرچ کر دیں گے، خالی ہو جائے گی وہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نالے صاف ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سڑکوں میں موجود ہے، آج تک 4تھا دن ہے، اوجڑیاں آج تک پڑی ہیں، آج تک پڑی ہیں، کھارادر میں پڑی ہیں، نیو کراچی میں پڑی ہیں، اورنگی میں پڑی ہیں، لیاری میں پڑی ہیں۔ کدھر ہے بھائی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ؟ میں مانتا ہوں آپ نے کروڑوں روپے دیے ہمیں، ہم کو خرچ کیا ہوئے؟ سی ایم صاحب کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں نے 800 ملین دے دیے، میں نے 1000 ملین دے دیے، آپ نے اپنی جیب سے تھوڑی دی، ہمارا پیسہ ہے، حساب لیں پھر آپ۔ صوبے کے چیف منسٹر ہیں، حساب لیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے کہ UC6 نیو کراچی میں اوجڑیاں کیوں پڑی ہیں، انڈسٹریل ایریا نیو کراچی سبا سینما کے اوپر اوجڑیوں کے ڈھیر کیوں پڑے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں کیوں پڑی ہیں، کورنگی میں کیوں پڑی ہیں؟ سی ایم صاحب اس کا حساب کون لے گا؟ پھر فیصل ستواری صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ KPD کے پورٹ قاسم سے انہوں نے پمپ دیے اور کچھ جگہوں پر ہم نے نکاسی آپ نے مدد کی، لیکن اصل میں اس شہر کو جو ہمارا مطالبہ ہے، جو ڈیمانڈ ہے، پہلی چیز تو یہ کہ سی ایم صاحب یہ واٹر بورڈ کے سارے کنڈی مینوں کے خلاف تحقیقات کریں۔ ایک ٹاؤن میں 150 کنڈی مین ہیں، 2 اویلیبل نہیں ہیں، 2۔ میں نے ابھی ایم ڈی واٹر بورڈ سے کھارادر کے لیے 10 کنڈی میں، کل سے اب تک 24 گھنٹے ہو گئے، ایم ڈی صاحب کو کنڈی مین نہیں مل رہے، ابھی تک نہیں مل رہے کنڈی مین کہ وہ جو بلاکیج ہے سیوریج کی وہ صاف ہو سکے۔
دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ کہ شہر میں فوری طور پر پرچیز کریں، سی ایم صاحب وینچنگ مشینز پرچیز کریں. بڑا اسپیل آنے والا ہے، آپ کے پورے شہر میں 6-8 وینچنگ مشینز ہیں. 3 کروڑ کی آبادی میں تباہ حال انفراسٹرکچر میں شہر میں درجن وینچنگ مشین نہیں، پانی نکالنے کے پمپ نہیں. وہ واٹر بورڈ کا پمپ آتا ہے 2 انچ کا، جس میں 2 لیٹر پیٹرول میں مشکل آتا ہے. اس کو چلانے کے لیے بھی کوئی رکشا ڈرائیور چاہیے ہوتا ہے کیونکہ پمپ آپریٹر نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ فوری طور پر اس شہر کے اندر نیا سیوریج کا انفراسٹرکچر ڈالا جائے. ہمیں اسکیمیں دی گئی تھی، ہم سے تجویز مانگی گئی ہے. یہ تمام ایم پی ایس جتنے بیٹھے ہیں ہم سب نے اپنی اپنی اسکیمیں چیف منسٹر کو دی ہیں، جس میں زیادہ تر ہم نے سیوریج کی اسکیمیں دی. پانی نکلے گا تو آبادیاں بچیں گی. ہے نا کچی آبادیاں، کیا کریں؟ مار تو نہیں سکتے، ذمہ داری ہماری ہے نا ان کچی آبادیوں کی بھی، ان کو بھی بچانا ہے نا. کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے، یہاں شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. This news update is brought to you by جو کولنگ برقرار رکھے 6 دن تک، کیونکہ ڈالنس ریلائبل ہے. میں استعمال کرتی ہوں لاسانی ارکے محزل، لاسانی ارکے محزل. and Al Razik Garden Housing Scheme, a project of Bismillah Developers. لودھرا میں پی پی 224 سے لیگی امیدوار زوار حسین پر 40,000 روپے جرمانہ عائد. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لودھرا نے زوار حسین کی وضاحت غیر تسلی بخش قرار دے دی. زوار حسین نے وزیر مملکت داخلہ عبدالرحمان کانجو کو انتخابی مہم کے لیے مدعو کیا تھا. چیئرپرسن سارہ احمد کی لاہور کے علاقے ڈیفنس میں تشدد سے زخمی گھریلو ملازم 7 سالہ رضوان سے ملاقات. زخمی رضوان کو چائلڈ پروٹیکشن نے اپنی تحویل میں لے لیا. سارہ احمد کا کہنا ہے کہ بچے کا مکمل علاج کروایا جائے گا. اور اسلام آباد میں کاروباری اوقات میں توسیع. ڈی سی اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کاروباری بندش اوقات دوبارہ 19 جولائی سے نافذ العمل ہوں گے. آج کل کی گرمی میں چاہیے زیادہ ٹھنڈک فوری، اس لیے یورپین ٹیکنالوجی سے بنے ڈالنس انورٹر اے سی کے ونڈ بلاسٹ فیچر سے ملے 30% زیادہ ایئر فلو، جو کرے کمرے کے ہر کونے کو سیکنڈوں میں ایک جیسا ٹھنڈا، کیونکہ ڈالنس ریلائبل ہے. نیوز اپڈیٹس آپ نے ملاحظہ کی. ایک بار پھر سے آپ کو لے چلیں گے کراچی، جہاں پر ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے. جتنے لوگ کچی آبادیوں میں موجود ہیں جہاں پر یہ خدشہ ہے کہ وہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے، انہیں سرکاری اسکولوں میں فوری طور پر شفٹ کیا جائے. فوری طور پر سرکاری اسکولوں میں اسکول بند ہیں. جو بھی گورنمنٹ کالجز ہیں ان تمام کچی آبادیوں کے لوگوں کو وقتی طور پر اس میں شفٹ کیا جائے. ہر علاقے میں ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری متحدہ قومی موومنٹ لے گی. اس شہر کے لوگ ان کو 3 ٹائم کا کھانا دے دیں گے. ان کو خدا را کچی آبادیوں سے اٹھائیں اور اٹھا کر کسی